اور تقوی عام معنی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وقایہ ہے۔ کسی چیز سے بچنے کے لیے آپ جب کوئی ڈھال استعمال کرتے ہیں تو اسے وقایہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اسے تقوی کا راستہ کہا جاتا ہے۔ التقوی جیسا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا زندگی میں جگہ کر جائے تو پھر دوسری چیز لازمی آتی ہے، والعمل بالتنزیل، اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ عمل بالتنزیل، جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اس پہ عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے 2 چیزیں، قرآن اور صحیح حدیث، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اور جب اس پر بھی عمل کیا جاتا ہے تو پھر تیسری چیز لازم آتی ہے، والرضا بالقلیل، تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جانا۔ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو قرآن سے حدیث پر عمل بالکل آسان ہو جاتا ہے، اور جب قرآن و سنت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر اللہ کا ڈر بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب یہ 2 چیزیں کسی کی زندگی میں جگہ کر لیں تو تیسری چیز دنیا اتنی چھوٹی سی نظر آتی ہے۔ واللہ الرضا بالقلیل، تھوڑا ہے، جانتے ہیں راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شکایت نہیں ہے، دل میں اطمینان ہے، زبان پہ شکایت نہیں ہے۔ فرعون کے پاس مرسڈیز گاڑی ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ جتنا علم ہے وہ اس کا رزق ہے، تمہارے پاس موٹر بائک ہے، یہ میرا رزق ہے۔ الرضا بالقلیل، ارے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، وہ تو وہی کہ وہی ہو، وہ اس کی توفیق ہے یا میری توفیق ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ میں سوتا رہوں وہ محنت کرتا رہے، جب ہم محنت دونوں برابر کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے محنت کرنی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رزق دیا ہے، مجھے نے یہ رزق دیا ہے، تھوڑا سا ہی حلال کا ہے، الحمدللہ۔ والرضا بالقلیل، جب یہ تیسری چیز بھی آتی پھر چوتھی چیز بھی لازم آتی ہے، والاستعداد لیوم الرحیل، یوم رحیل دنیا سے جانے کا دن، اس دن کی تیاری لازمی ہو جاتی ہے۔ جب دنیا بھی چھوٹی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی دل میں بیٹھ گیا، اور قرآن سے عمل بھی شروع ہو گیا، دنیا زندگی ساری روشن ہو گئی، تو پھر موت کے لیے تیاری بھی فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا سارا دن انہی 4 چیزوں میں گزرتا ہے، صبح سے شام تک۔ والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، 2 لفظوں میں موت کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں موت کے لیے تیار ہوں جب آپ 2 چیزیں کر لیتے ہیں؟ اگر 1 لفظ میں جواب چاہیے تو حقوق کی ادائیگی، 2 لفظوں میں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق آپ نے پورے کر دیے تو آپ موت کے لیے تیار ہیں۔ بعض لوگ عبادات میں سب سے آگے ہیں، نہ اشراق کی نماز چھوٹتی ہے، نہ تہجد کی نماز میں پیچھے رہتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ نہ تو صلہ رحمی کی کوئی قدر، نہ پڑوسی کی کوئی خبر۔ وجہ کیا ہے کہ بس ہم اللہ کی عبادت کرنا جانتے ہیں، اب ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، پوری فیملی میں ہم سب سے اچھے ہیں، سب گھرانوں میں ہمارا گھر سب سے اچھا ہے، اور سب پڑوسیوں میں سب سے اچھے ہم ہیں کیونکہ ہم عبادت گزار ہیں۔ لوگ ہمیں آئیڈیل سمجھتے ہیں، لوگ ہماری بات اور نصیحت کو سننے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اس لیے ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا،
اور اپنے آپ کو بڑائی کی نظر سے دیکھنا. یہ مومن کے ایمان کا تقاضا نہیں اور نہ ہی کبھی تقویٰ کا راستہ ہے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے جو ایسے لوگوں کو اپنے اس گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے اتنی دور لے کے جاتا ہے، شاید وہاں سے پھر آنے کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو تقویٰ ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. جب تک یہ 4 چیزیں نہ ہو تقویٰ ناقص رہتا ہے. اور تقوی کے سب سے پہلی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر. بعض لوگ دنیا میں کو حقارت نظر سے دیکھتے بلکہ دنیا سے برات کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت میں عمل ہوتا ہے بہت مشکل نہیں ہوتا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات بھی کرتے ہیں، وہ ڈرتے بھی ہیں حقیقت. اگر ہم ظاہراً دیکھا جائے تو ڈرتے بھی ہیں، لیکن والعمل بالتنزیل کہاں ہے؟ تو اس لیے جب تک یہ 4 چیزیں نہ ہوں تقویٰ ناقص رہتا ہے.